أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پچھلے درس کا خلاصہ یہ ہے، رب العالمین نے پہلے انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد لین دین کا معاملہ، قرض کا معاملہ اس کو بیان فرمایا. پھر یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب اللہ کے راستے میں دیتے ہیں یا کسی اور جگہ پہ خرچ کرتے ہیں، یعنی دین کے لیے یا دین والوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، یا خود اپنے ذہن میں یہ بات آنا شروع ہو جاتی ہے کہ شاید میں دکھاوے کے لیے کر رہا ہوں، شاید میرے اندر کوئی ریاکاری آ گئی ہے. کوئی ذہن میں خود ایسے اشکالات پیش ہوتے رہتے ہیں، یا کوئی کہنے والا کہہ دیتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، ایسے کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ شاید میرے دل میں ریاکاری آ گئی ہے. جب ان کی باتوں میں آ کے رک جائے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بند کر دے گا، پھر سمجھو اس کے اندر ریاکاری تھی. اگر پھر بھی خرچ کر رہا ہے، شیطان کہے گا یہ تو باز ہی نہیں آ رہا. یہ تو اصل میں شیطان اندر جو ہے نا وہ ایسی باتیں ڈالتا ہے کہ یہ کہیں دین والوں پہ دین کے اوپر خرچ کرنا چھوڑ دے. کوشش کرتا رہتا ہے، اگر وہ نہ چھوڑے تو پھر اس کی کوشش ضائع، اور وہ کہتا ہے بھائی کام خراب ہے، یہاں میری دال نہیں گلے گی، وہ وہاں سے چھوڑ کے چلا جاتا ہے. تو انسان کو چاہیے جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اگر کہیں کوئی بات آتی ہے تو اس کو جھٹک دے، اس کی پریشانی نہ لے. دل میں ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ مجھے اللہ نے دیا تھا، اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، میرا اس کے اندر کچھ بھی نہیں. بس ایسے کر کے اللہ کے راستے میں دے تو انشاءاللہ اگر کبھی نہ کبھی کوئی دل میں کوئی ریاکاری آتی ہے تو وہ آہستہ ختم ہو جائے گا. مثال کے طور پہ انسان دعا کرتا ہے، اور دعا کا اصول کیا ہے کہ ہاتھ تھوڑا سے آگے کر کے، لمبے کر کے ہاتھ اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اب اگر انسان دعا مانگنا شروع کرے تو ساتھ والے بعض دفعہ کہیں گے بڑی لمبی دعا مانگ رہا ہے بھائی، اور خود بھی اس کے ذہن میں آنا شروع ہو جائے گا بعض دفعہ کہ لوگ یہ نہ کہیں گے لمبی دعائیں مانگتا ہے، یہ لوگ نہ ایسے کہنا شروع کر دیں، لوگ یہ کہیں گے، لوگ کہیں گے بے نفل پڑھتا ہے، لوگ کہیں گے تہجد پڑھتا ہے، لوگ کہیں گے. اگر ایسے کر کے لوگوں کی باتوں کی وجہ سے رک گیا، پھر سمجھو یہ لوگوں کے لیے کر رہا تھا. اگر نہیں رکا تو پھر سمجھو یہ اللہ کے لیے کر رہا ہے. شیطان جتنا مرضی زور لگا اس سے لگانا ہے. شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے اور دشمن رہے گا. یہ ہم سے نیک اعمال روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ پنگے کرتا رہتا ہے، اس لیے ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. آگے ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے. یعنی جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے سب کے اوپر اختیار کس کا ہے؟ خلقن ملکن، یہ سارے کا سارا رب العالمین کا ہے. یعنی اس کو پیدا بھی رب العالمین نے کیا ہے، ملک بھی اس کے اوپر رب العالمین کیا، یعنی بادشاہی بھی زمین و آسمان کے اوپر رب العالمین کیا. کوئی بھی چیز اللہ کی بادشاہی سے دور نہیں ہے، اللہ کے اختیار سے دور نہیں ہے. آگے فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ بھی تم ظاہر کرو اپنے دلوں میں، او تخفو، یا اس کو چھپا کے رکھو، يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، تم سے اللہ اس کا محاسبہ کرے گا، اس کا تم سے حساب لے گا. اب جب یہ آیت اتری نا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفو، یا اس کو چھپاؤ، ظاہر کرو چاہے چھپاؤ، اللہ اس کا محاسبہ ضرور کرے گا، اس کا حساب ضرور لے گا. صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے، نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے
اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، یا رسول اللہ، اس سے پہلے تو ہم ہر چیز کو مانتے تھے، روزے کو مانا ہم نے، زکوٰۃ کو مانا، حج کو مانا، ہر چیز کو ہم مانتے ہیں اور ہر چیز ہماری طاقت میں بھی ہے، وہ کرتے بھی ہیں، لیکن یہ جو معاملہ ہے نا، دل کا معاملہ، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کے اوپر بھی محاسبہ ہوگا کہ دل کے اندر کوئی بات آئی ہے، اس کے اوپر بھی اللہ پاک پکڑیں گے۔ یہ تو یا اللہ یا سنے تو کام بڑا خراب ہے، یا سنے تو کام بڑا خراب ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تم بھی یہود و نصارہ کی طرح کہہ رہے ہو سمعنا و عصینا، ہم نے سن لیا، ہم نے نافرمانی کی، تم بھی ایسا کہہ رہے ہو؟ ایسا نہ کہو، بلکہ یہ کہو سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے اس کی فرما برداری کی، ہم اس کو مانیں گے، اسی کے اوپر عمل کریں گے، اور غفرانک ربنا، ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، وإلیک المصیر، اور تیری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے۔ یہ بات کہو، یہ نہ کہو کہ ہم نہیں مانتے، یہ نہ کہو کہ ہم سے نہیں مانا جائے گا۔ پھر آگے آیت نازل فرما دی فوراً سے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا ہے۔ جتنی انسان کے اندر طاقت ہے اس کا ہی اس کو مکلف بنایا جائے گا، اس کی طاقت سے بڑھ کے اس کو مکلف نہیں۔ مثال کے طور پہ انسان کے دل میں کوئی بات آ رہی ہے اور بار بار آ رہی ہے اور وہ جھڑک بھی رہا ہے، اور ایسی ایسی باتیں ہیں کہ انسان اس کو زبان پہ نہیں لا سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ، ہمارے دل میں ایسی بات آتی ہے، اگر وہ زبان پہ لائیں تو بڑا کام خراب ہے، زبان پہ لانا بھی نہیں چاہتے اس کو ہم، دل میں بڑے عجیب عجیب باتیں آ رہی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا دل میں ایسی باتیں آنا ہی ایمان کی علامت ہے، دل میں ایسی باتیں آنا ہی کس کی علامت ہے؟ ایمان کی علامت ہے، کے اندر ایمان ہے، کیونکہ چور وہیں پہ آتا ہے جہاں پہ مال ہو، ڈاکہ وہیں پہ ڈالنے کے لیے آتا ہے جہاں پہ کوئی مال، کوئی جھگیوں کے اندر نہیں جا کے ڈاکہ ڈالتا ہے، بلکہ پتہ ہے کہ یہاں پہ مال ملے گا، یہاں پہ چودھری ہے، فلاں ہے، اس کے پاس آج ہی مال آیا ہے، وہ سوں لگ گئی ہو اس کو، تو پھر وہاں جاتا ہے، وہاں سے مال چرانے کی کوشش کرتا ہے۔ دل میں اگر ایمان ہے تو شیطان بھی وہیں پہ آئے گا، وسوسے وہیں پہ ڈالے گا، اس لیے پریشان نہیں ہونا ہے۔ بخاری مسلم میں ایک روایت ملتی ہے، اللہ نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے نا، جب بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتے ابھی نہ لکھنا، جب تک یہ کر نہ لے، جب یہ کر لے گا اس وقت لکھنا ہے، اس نے یہ گناہ کر لیا ہے، پھر اس کے اوپر گناہ بھی اس کو ہوگا۔ لیکن اگر اس نے ارادہ کیا، اپنے اس ارادے سے باز آ گیا، پھر اس کے لیے ایک نیکی لکھ دینا۔ ارادہ کر لیا گناہ کا، لیکن پھر مجھ سے ڈر گیا، مجھ سے ڈرنے کے بعد اس نے اس گناہ کو نہ کیا، تو اللہ اس کے اوپر بھی نیکی لکھوا دیتے ہیں۔ لیکن اگر اس نے نیکی کا ارادہ کیا ہے، ارادے کے اوپر اللہ فرماتے ہیں اس کی نیکی لکھ دو، اور جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو اس کو 10 گنا زیادہ اس کو یہ اللہ پاک ثواب لکھوا دیتے ہیں، 10 نیکیاں اس کے لیے لکھوا دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں جو آئے گا، یا اس کی زبان پہ جو آتا ہے، یا اس کو چھپاتا ہے یا ظاہر کرتا ہے، جو کچھ بھی ہے سارا کچھ اگر اس کے اختیار میں ہے تو اللہ اس کو اس کے اوپر ثواب دیتا رہتا ہے، اگر اس کے اختیار میں نہیں تو اللہ اس کے اوپر اس کو گناہ نہیں دیتا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا، اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اللہ کی مرضی ہے۔ لہذا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک ہر چیز کے اوپر قادر ہے، یعنی اللہ کے اختیار سے کچھ بھی باہر نہیں ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کو لایا جائے گا، گناہگار ہوگا، اللہ فرمائیں گے تو نے یہ گناہ کیا؟ یا اللہ کیا۔ حتیٰ کہ حدیث میں الفاظ ہے کہ اللہ اس کے اوپر اپنا بازو رکھ لے گا، یعنی لوگوں کے سامنے آڑے کچھ چیز اپنا بازو رکھ دے گا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اللہ فرمائیں گے تو نے یہ گناہ کیا؟ اللہ کیا۔ یا اللہ یہ کیا؟ ہاں یا اللہ کیا۔ کرتے 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 وہ غریب سب گناہوں کا اقرار کرے گا۔ اللہ فرمائیں گے جا، میں نے تجھے دنیا میں تیرے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال کے رکھا، آج بھی میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا، میں نے تجھے معاف کیا۔ اس کو اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ تو ایسے معاملات ہونے والے ہیں، لیکن انسان کے لیے، اس انسان کے لیے جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، ایمان ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ پاک وضو کے ساتھ معاف فرما دیتے ہیں، نماز کے ساتھ معاف فرما دیتے ہیں، ایسے معاملات چلتے رہتے ہیں۔ اس لیے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے معاف کرتا ہے، لیکن شرک والے کو اللہ معاف نہیں کرنا چاہتا ہے۔ 5ویں سپارے میں 2 دفعہ ایک ہی آیت آئی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ معاف کسے کرنا چاہتا ہے؟ جس نے شرک نہ کیا ہوگا، اللہ اس کو معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے گا، لیکن جس نے شرک کیا ہوگا، شرک کرنے والے کو اللہ فرما رہا ہے کہ ان اللہ لا یغفر،
کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اللہ اسے. اس لیے یہاں بھی پھر معنی ایسے کریں گے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا سوائے شرک و کفر کے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یعنی اللہ سے کوئی عذاب دھکے سے نہیں چھڑوا سکتا ہے، کوئی بابا آ کے اپنے مرید کو پکڑ نہیں سکتا ہے. جیسے کہ اور جس طرح آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے کہ ایک دھوبی مر گیا، فوت ہو گیا، قبر میں چلا گیا. اور دھوبی کس کا تھا؟ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا دھوبی تھا وہ. اب وہ فوت ہو کے قبر میں جب گیا، فرشتے سوال جواب کے لیے آئے. فرشتوں نے کہا من ربو کا؟ کہا میں تو پیر صاحب کا دھوبی ہوں. کہا من مادینو کا؟ میں پیر صاحب کا دھوبی ہوں. کام خراب ہو گیا، ہم سوال پوچھنے آگے پیر صاحب کا دھوبی، پیر صاحب کا دھوبی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پیر صاحب پہنچیں گے، وہاں بھی پیر صاحب ہمیں چھڑا لیں گے. آپ نے یہ بات کئی دفعہ یہ بات سنی ہوگی کہ پہنچ گیا. ہاں بابا پہنچ جاتا ہے، وہی بات کہنے لگا ہوں. اب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب انسان مرتا ہے نا، کوئی مرید مرتا ہے، مرنے کے بعد وہ پیر صاحب اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، حتیٰ کہ قبر میں بھی اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں. اور قبر میں جانے کے بعد جب اس سے سوال جواب ہوتا ہے تو پیر صاحب کہتے ہیں ہاں بندہ اپنا دے. یہ سمجھنا کہ شاید یہ دنیا والا معاملہ چلے گا وہاں پہ، جس طرح کے ایم نے چوروں کو ڈکیٹوں کو چھڑوا دیتے ہیں، ایسے ہی وہاں پہ چلے گا ہاں بندہ اپنا دے بھائی. الامان والحفیظ. اللہ فرما رہے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر، کوئی بھی چھڑانے والا کوئی بھی دھکے سے چھڑا نہیں سکے گا. یعذب من یشاء، اللہ جس کو چاہے گا عذاب دے گا، جس کو چاہے گا بخشے گا. کوئی بھی وہاں پہ دھکے سے چھڑانے والا اللہ بخشے. تو اللہ